اللہ نے نبی کو تسلی دی ہے، اور وہ تصور یہ ہے کہ 1,24,000 نبیوں کی محنتیں بچیں گی کیسے۔ کسی چیز کا حاصل کر لینا بہت بڑا ہنر ہوتا ہے، اور اس چیز کو باقی رکھنا اس سے بڑا ہنر ہوتا ہے۔ یعنی وجود ایک علیحدہ عنوان ہے اور بقا ایک علیحدہ عنوان ہے۔ یہ امام بارگاہ بنا لیا، فلاں ادارہ بنا لیا، یہ خود ایک بڑا ہنر ہے، ایک بڑا کارنامہ ہے، مگر اسے باقی رکھنا اس سے بڑا کارنامہ ہے۔ جی یہی ایک جملہ کہہ دوں کہ اسلام محمدی الوجود ہے اور حسینی البقا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل اللہ۔ یعنی جس کی وجہ سے اسلام وجود میں آیا وہ نبی کی ذات، اور جس کی وجہ سے اسلام بچا رہے گا وہ حسین کی ذات۔ اب اگر یہ والا فارمولہ ذہن میں بیٹھ جائے تو یہ حدیث اور روشن ہو جاتی ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور یہاں نقن صاحب کا جملہ بڑا حسین یاد آیا، وہ کہتے ہیں کہ سن 61 ہجری تک حسین نبی سے رہے، اور 61 ہجری کے بعد قیامت تک اب نبی حسین سے۔ تو ایک چیز کا وجود میں لانا بڑا ہنر ہے، اس کو باقی رکھنا اس سے بڑا ہنر ہے۔ یہ محنتیں مشقتیں جو کچھ ہوئیں 1,24,000 نبیوں کی، ایک ایک نبی پر غور کریں تو مجھ طالب علم کو بہت سبق چاہیے ہوگا۔ کیسی کیسی زحمتیں اٹھائیں، کیسی کیسی تکلیفیں دیکھیں، کیا کیا صعوبتیں برداشت کیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا مراحل گزارے، پھر حضرت نوح سینکڑوں سال تک اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہے، مگر کتنے لوگوں نے تسلیم کیا، اور جو لوگ تسلیم کرنے والے تھے ان کی تعداد اتنی کم تھی کہ وہ جو دشمن تھے، باغی تھے، وہ اکثر تنگ کرتے رہتے تھے۔ اور پھر اور آگے جائیے تو حضرت ایوب کا تو صبر ہی مشہور ہے، اور بلکہ صبر ایوب تو کنایہ ہے، استعارہ ہے۔ کسی کی برداشت اگر بتانی ہو کہ اس میں برداشت بہت ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں حضرت ایوب کے صبر کی جھلک ہے، یعنی برداشت کی حدیں جہاں گزر جائیں وہ حضرت ایوب کے واقعات، حضرت ابراہیم کے واقعات، اللہ نے کیسے کیسے آزمائشوں کا سامنا کروایا، اور پھر ان ساری آزمائشوں میں پورے اترے تو عظمتیں بھی اسی حد انداز سے اللہ نے عطا کی۔ تصور کریں کہ ایک نونہال بچے کو، شیرخوار بچے کو اس کی ماں کے ساتھ ایک چٹیل میدان میں بے آب و گیا سرزمین پر حضرت ابراہیم حکم الہی کے مطابق اونٹ سے اتار رہے ہیں، محمل سے اتار رہے ہیں، اور اتار کے آگے جا رہے ہیں، اور جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم جانو اور اب تمہارا اللہ جانے۔ اور حضرت ہاجرہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارا کیا بنے گا اور ہمیں کیسے چھوڑے جا رہے ہو، بس اتنا سوال کیا کہ یہ کیوں ہوا، ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو آواز آئی کہ اللہ کا حکم ہے، تو وہ تسلیم ہو گئی اور اکیلی ایک بچے کے ساتھ وہاں رہ گئی۔ پھر حضرت ابراہیم کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں حضرت اسحاق کے ساتھ خود حضرت یوسف کے ساتھ کیا ہوا، حضرت اسماعیل کے ساتھ کیا ہوا، اور یہ ایک انبیاء کرام کی محنتیں مشقتیں سارے نبیوں کی۔ قصص الانبیاء قرآن مجید میں کوئی 60-70 واقعات تو انبیاء کرام سے وابستہ اللہ نے بیان کیے ہیں۔ ان سارے واقعات کو ایک جگہ رکھیے تو نبی کا ایک فرمان سامنے آتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ما اوتی نبی قط کما اوذیت، اتنی اذیتوں کو ایک طرف رکھنے کے بعد اب نبی کا یہ فرمان سنیں۔ نبی فرماتے ہیں کہ کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنے اذیتیں اکیلے مجھ مصطفیٰ نے دیکھی۔ سارے نبیوں کی مشقتیں محنتیں ایک طرف، اور ہمارے نبی کی، آخری نبی کی مشقتیں ایک طرف۔ اب یہ ساری مشقتیں، اور نبی جانتے ہیں کہ انسان کا مزاج کیا ہے، کیا ہوگا آگے جا کے، اور پھر نبی مکرم کے بعد ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو آپ کے ذہن مبارک میں بار بار ایک خیال آتا ہے کہ آخر یہ سب کچھ، یہ محنتیں، یہ مشقتیں، یہ سرمایہ بچے گا کیسے؟ تو اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
بہت جلد تمہارا رب اپنی ایک عطا کے ذریعے تمہیں راضی کرے گا۔ اب وہ جو عطا الہی ہے جس کے ذریعے نبی مکرم کو تسلی ہوگی کہ میری محنتیں محفوظ رہیں گی، وہ عطا الہی وہی تو ہے جس کے لیے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ زہرا